السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ اچھا، میں تھوڑا اپنے بارے میں بتا دوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا حصہ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں جو سمپل کلینک چلاتا ہے اور ایک فارمیسی رن کرتا ہے۔ اچھا، آج مارچ کی 24 تاریخ ہے۔ آج کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹ ہیں انٹرنیشنل، اور ان کا آپس کے اندر کیا تعلق ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو پہلی ڈیولپمنٹ ہے وہ رشیا کے حوالے سے ہے، دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسرائیل فلسطین جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور تیسرا ہم ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا آپس کے اندر کیا تعلق بنتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روس کا دارالحکومت ماسکو، اس کے اندر ایک کنسرٹ چل رہا تھا جس میں کافی سارے لوگ، کئی ہزار لوگ، تقریباً 10,000 کے قریب لوگ جمع تھے، جس میں اس میں ٹیررسٹ لوگوں نے اٹیک کیا۔ تقریباً 11 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے لوگ تھے، اور انہوں نے شوٹنگ کی، لوگوں کو قتل کیا وہاں پر، اس کے بعد اس جگہ کو آگ لگا دی۔ اچھا، تقریباً 133 کے قریب لوگ جانوں سے گئے ہیں، اور تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہے زخمی ہو گئے ہیں جن کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے 11 کے قریب، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لوگ تقریباً انوالو تھے، اور اس میں جو 4 لوگ جو ڈائریکٹلی انوالو تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ یوکرین کے بارڈر کے قریب ایک جگہ ہے بریناسک، وہاں پہ ان کو پکڑا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی کنفیشن بھی آ گئی ہے۔ ابھی یہ کس حد تک کنفیشن صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ تو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے مطابق جو پہلے جو سسپیکٹ تھا جس نے کنفیشن کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آن لائن لوگوں نے ہائر کیا جو، اور انہوں نے پیسے دیے ہیں، تقریباً $6,000-7,000 کے قریب انہوں نے پیسے دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ اور کسی کو بھی آپ لوگ قتل کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ خاص کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، بس خوف و ہراس پھیلانا ہے اور لوگوں کو مارنا ہے۔ تو یہ اس نے انکشاف کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ داعش کے لوگ تھے، داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ابھی داعش کا اور رشیا کا ہمیں پتہ ہے کہ ملک شام کے اندر داعش کو کریٹ کیا گیا، امریکہ نے کریٹ کیا، اسرائیل نے کریٹ کیا، اور اس کو فنڈنگ کی، ترکی نے اس کو فنڈنگ کی، اور سعودی عرب نے اس کو فنڈنگ کی، دوسرے مسلم ممالکوں نے ان کو فنڈنگ کی، تاکہ یہ یہاں پہ جو بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن رشیا نے اس میں انٹروین کیا، اور اس کے بعد میں داعش کو تباہ کر دیا، اس کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ اچھا، اس میں یہ لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا گیا، لوگوں کو ایک غلط وہ دیا گیا کہ امریکہ جی داعش کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہا ہے اور داعش کو ختم کر رہا ہے۔ یہ ایسی بکواس بات ہے، فضول بات ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ان لوگوں نے ہی اس کو داعش کو کریٹ کیا کہ جہاں ہم چاہیں وہاں پہ اس کو یوز کر سکیں۔ پھر اس کو فنڈ کیا، ترکی نے اس کو فنڈ کیا، اس کو سعودیہ نے فنڈ کیا، یہ مسلم ممالکوں نے ان کو فنڈ کیا۔ انہوں نے ابھی یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت میں ہی کیوں انہوں نے جا کر اٹیک کیا؟ اس سے پہلے بھی تو اتنے سارے کنسرٹ ہوتے تھے، اتنے سارے ایونٹس ہوتے تھے اس کے اندر، رشیا کے اندر، اس کو کیوں اس وقت انہوں نے جا کے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ خیر، اس جو انہوں نے ذمہ داری جو قبول کی ہے، اس کے حوالے سے روس کے صدر کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے کوئی اس کا واضح نہیں ہے کہ ہاں یہی لوگ تھے، بلکہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ ویسٹ کے سپانسر لوگ تھے جو خوف ہراس پھیلانا چاہتے ہیں رشیا کے اندر، اور رشیا کو بہت زیادہ ویک کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں یہ بھی جا کے یوکرین کے بارڈر پہ پکڑے گئے ہیں۔ نیشنل نیوز ہے وہ ہے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے۔ ویسٹ بینک جس میں فلسطینی آباد ہیں، اور جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو بے گھر کرنا، ان کو بے گھروں سے نکالنا، اور وہاں پہ اسرائیلیوں کو آباد کرنا، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ابھی کی نیوز ہے کہ 2,000 ایکڑ زمین وہاں پہ انہوں نے جو لوگوں کی تھی وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ اسرائیل کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ زمین بلانگ کرتی ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہاں پہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید اسرائیلیوں کو آباد کیا جائے۔ اس بارے میں وہاں کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تقریباً کتنے سارے 3,400 نئے جو ہے نا وہاں پہ گھر بنائے جائیں، اور وہاں پہ لوگوں کو آباد کیا جائے، یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ
آپ جتنا ہمیں کچلنے کی کوشش کریں گے ہم اتنے ہی زیادہ لوگوں کو آباد کریں گے۔ اشارہ 7 اکتوبر کے اس کی طرح ایونٹ کی طرف تھا، جب حماس نے اٹیک کیا اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور اس کے بعد میں تباہی پھیر دی اسرائیل نے، غزہ کی پٹی کے اوپر تباہی پھیر دی۔ ابھی وہ یہ رفح کے اوپر تباہی پھیرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ویسٹ بینک میں بھی یہ کوئی نہ کوئی بہانے دے کر مزید لوگوں کو نکالیں گے وہاں سے، فلسطینیوں کو، اور وہاں پہ اسرائیلی سیٹلرز کو آباد کریں گے، یہودیوں کو آباد کریں گے۔ اور پھر ابھی کی ہی یہ نیوز ہے کہ جن فلسطینیوں کو نکالا گیا ہے وہاں سے، غزہ کی پٹی سے، ان کو دوبارہ غزہ کی پٹی میں نہ آنے دیا جائے، بلکہ ان کو افریقہ کے کسی ملک میں آباد کیا جائے، جیسے مصر ہو گیا یا دوسرے ملک ہیں، ان کو وہاں پہ آباد کیا جائے، وہاں پہ ان کو بھیجا جائے۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمان بڑے ہی جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جب حماس نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حماس کے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو وہ آئرن ڈوم ختم ہو گیا، اور یہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ پلینڈ ہے، اسرائیل نے خود الاؤ کیا ہے کہ یہاں پہ حماس اٹیک کرے تاکہ اسرائیل کو ایک جواز ملے فلسطین کی پٹی، غزہ کی پٹی پہ بمباری کرنے کا، یہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا، اور اس کو انٹرنیشنل طور پہ بھی اس کو ہمدردیاں ملیں کہ دیکھو اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور اسرائیل ابھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح تباہی پھیر دی گئی۔ یہ بالکل وہی سینیریو ہے جس میں 9/11 کا حملہ جو امریکن جو ٹوئنز ٹاور تھے اس کے اوپر خود کروایا گیا، اور اس کے بعد میں کھلی چھوٹ دی گئی گورنمنٹ کو، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور دوسرے کنٹریز کی طرف سے۔ نیٹو نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، پھر اس کے بعد میں عراق پہ حملہ کیا، اور جہاں پہ اس کا دل کیا وہاں پہ وہ لوگ چلے گئے اور تباہی پھیر دی۔ بالکل ہی ویسا سینیریو ہے 7 اکتوبر کا جو حماس کا جو اٹیک تھا، وہ پری پلان تھا، اور اسرائیل کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، اور اس نے الاؤ کیا کہ یہ اٹیک ہو اور کچھ کیجولٹیز ہوں یہاں پہ اسرائیل کے اندر، تاکہ مزید ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں، ان سے زمین ہتھیں، اور یورپ سے آنے والے اور امریکہ سے آنے والے یہودیوں کو وہاں پہ آباد کیا جائے۔ اچھا، یہ جو 2 ایونٹس ہیں ان میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں جتنا رشیا کے حالات خراب ہوں گے، ان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوں گے، رشیا ویک ہوگا تو اس کو لگے گا کہ اس کی سالمیت کو خطرہ ہے، وہ مزید یوکرین کو دبانے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے مزید ملکوں کے اوپر بھی وہ اٹیک کر دے۔ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ پھیلائی جائے، اور اس میں سب سے جو بڑا بینیفیشری ہے کہ اگر روس، امریکہ اور یہ نیٹو کے جو ملک ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں، سب سے بڑا جو جس کو فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا۔ کیوں اسرائیل کو ہوگا؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اگلے سپر پاور بن کر سامنے آئے۔ وہ اگلی سپر پاور اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی فوجی قوت موجود ہے، ان کی معاشی قوت ان کی موجود ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کی معاشی قوت بھی ختم ہو، ان کی فوجی قوت بھی ختم ہو۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے جنگ کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، یہودی یورپ سے، یوکرین سے، رشیا سے نکل کر اور امریکہ سے نکل کر اس وقت تک اسرائیل کے اندر نہیں آئیں گے جب تک وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان کی سالمیت کو خطرہ ہے، وہاں پہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، وہاں پہ ان کے مالوں کو خطرہ ہے۔ تو وہاں پہ ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یورپ کو اور رشیا کو اور امریکہ کو، تاکہ وہاں سے جتنے بھی یہودی ہیں وہاں سے نکل کر وہ اسرائیل کے اندر آباد ہوں۔ اب یہ جو یہودی وہاں سے نکل کر آئیں گے ان کو اسرائیل میں کہاں پہ آباد کرنا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کو صرف اور صرف اس وجہ سے خالی کروایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ مزید یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ یہ حماس صرف بہانہ ہے اور یہ ایک فراڈ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فلسطینیوں کو یا مارا جائے، یہاں سے نکالا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، یہ جگہ ہمیں چاہیے، بس یہاں پہ ہم نے فلسطینیوں کو آباد کرنا ہے۔ اور یہ جو ویسٹ بینک کے اندر بھی مزید گھر بنائے جا رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ اس طرف سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، وہ ان کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ دیکھیں جتنا یورپ کے اندر حالات خراب ہوں گے اتنا ہی اسرائیل مزید فلسطینیوں کو مارے گا، یہاں سے مزید مسلمانوں کو نکالے گا اور مزید گھر بنائے گا تاکہ یہودی وہاں سے جو آ رہے ہیں ان کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ تو ان کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔
یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ حالات سیٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور اگر وہ الاؤ کر رہا ہے فلسطینیوں کو دوبارہ آباد ہونے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یورپ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ یہاں پہ الاؤ نہیں کر رہا، مزید گھر بنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپ پورا، رشیا، امریکہ، ان کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ایڈ کر دوں کہ سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے اندر اس وقت آئے تھے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ جو آ رہے ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں۔ وہ لوگ کیوں آ رہے ہیں وہاں سے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسرائیل کے اندر جنگ چل رہی ہے؟ ایک تو آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کو اسرائیل سے بڑی ہمدردی ہے۔ اب جب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ کل مدینہ کے اوپر یا مکہ کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا، تو ہم سارے مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہوں گی، اور ہم جائیں گے اس کی حفاظت کے لیے ہم لوگ جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ میں ہیں۔ دوسری بڑی وجہ وہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یورپ اس وقت بڑے خطرے میں ہے، امریکہ اور رشیا کا آپس میں کے اندر جنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جو سب سے سیف زون ہوگا اس کے لیے وہ اسرائیل ہی ہوگا، جس کے ارد گرد کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو، یا اسرائیلی یہودیوں کے لیے جو خطرہ ہو۔ تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہودی اس وقت آ رہے ہیں۔ اور میرا اپنی ذاتی تھنکنگ یہ ہے کہ یورپ کے حالات کو مزید خراب کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کسی بڑے جنگ میں بھی دھکیل دیا جائے، تاکہ وہاں سے مزید یہودی نکل کر یہاں پہ اسرائیل کے اندر آ کے آباد ہوں۔